بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا ٹاپک ہاؤ ٹو رائٹ بزنس رپورٹ ہے۔ یہ آپ کے سامنے ایک اسائنمنٹ ہے جو کہ وکٹوریہ بزنس اسکول کی طرف سے لکھی گئی ہے، تو آج ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ کیا بتاتے ہیں کہ کس طرح بزنس رپورٹ لکھی جائے۔ تو یہاں پر سب سے پہلے انہوں نے کنٹینٹ لسٹ بنائی ہوئی ہے کہ رپورٹ کو پلان کیسے کرنا ہے، اور اس کی ساری پلاننگ یہاں پر انہوں نے ہم سے شیئر کی ہوئی ہے۔ تو اس کو ہم باری باری دیکھیں گے۔ تو مین کنٹینٹ لسٹ جو ہے وہ بہت اہمیت کا حامل ایک سیکشن۔ اگر ریسرچ کرنے کے دوران کسی کو جو ہے کہیں سے کوئی ہیلپنگ ہینڈ مل جاتا ہے تو وہ پھر ان کے خدمات کو سراہتا ہے، ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ایکنالجمنٹ کا صفحہ شروع میں لگاتا ہے۔ تو ہم نے اس کے بارے میں شروع کے جو پیجز تھے کون کون سے لگائے جاتے ہیں یہ ہم نے پڑھے تھے۔ تو باقاعدہ جو پیج ہے جہاں سے رپورٹ سٹارٹ ہوتی ہے وہ کنٹینٹ لسٹ کا ہی ہے۔ تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے بتاتے ہیں کہ رپورٹ کیسے لکھی جائے۔ سب سے پہلے لکھتے ہیں کہ انٹروڈکشن ہونا چاہیے، اور انٹروڈکشن کیسا ہونا چاہیے؟ لکھتا ہے کہ رائٹنگ این افیکٹو بزنس رپورٹ از نیسیسری اسکل فار کمیونیکیٹنگ آئیڈیاز ان بزنس انوائرمنٹ۔ کہتا ہے کہ بزنس انوائرمنٹ میں آئیڈیاز کی کمیونیکیشن کے لیے بزنس رپورٹ لکھنا ایک بہترین بزنس رپورٹ لکھنا ایک ضروری اسکل بن گئی ہے، بنیادی اسکل بن گئی ہے۔ رپورٹس یوزلی ایڈریس اسپیسیفک ایشو۔ رپورٹس عام طور پر ایک خاص ایشو کو ایڈریس کرتے ہیں اور پرابلم یا کسی مسئلے کو ایڈریس کرتے ہیں، اینڈ آر آفن کمیشنڈ، اور اکثر کمیشنڈ when a decision needs to be made۔ اور اکثر اوقات جب کہیں پر فیصلہ کی ضرورت آتی ہے تو اس طرح فیصلہ کن مراحل میں رپورٹس ہی مین کردار ادا کرتی ہیں فیصلہ کرنے میں کہ آدمی کو کون سا کون سا میتھڈ چوز کرنا ہے، رپورٹس ہی بتاتی ہیں۔ ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ آفیسرز جو ہیں ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ ایک ایشو کو جا کر سالو کریں اور اسے دیکھیں، وہ سارا کا سارا مکمل طور پر رپورٹس پر ہی ڈیپینڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ دے پریزنٹ دا آتھرز فائنڈنگ، وہ آتھر کی فائنڈنگ کو پریزنٹ کرتے ہیں ان ریلیشن ٹو دا ایشو سے متعلق، اور پرابلم یا پرابلم سے متعلق، اینڈ دین ریکمینڈ اے کورس آف ایکشن، اور پھر ایک کورس آف ایکشن، ایک راستہ تجویز کیا جاتا ہے فار دا آرگنائزیشن کے لیے ٹو ٹیک، تاکہ وہ اس کو اختیار کرے۔ کہتا ہے رپورٹ جو ہے وہ کسی بھی مسئلہ یا ایشو سے متعلقہ آتھر کا جو رزلٹ ہے، آتھر کا جو سلوشن ہے وہ پرووائڈ کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف وہ سلوشن پرووائڈ کرتی ہے بلکہ وہ جس آرگنائزیشن میں ایشو آیا ہوا ہے اس آرگنائزیشن کے لیے وہ ایک بہترین راستہ بھی تجویز کرتی ہیں۔ دا کی ٹو اے گڈ رپورٹ، ایک اچھی رپورٹ کی بنیاد از ان ڈیپتھ انالیسس، وہ اس کا ڈیپتھ انالیسس ہے، گہرائی میں کیا گیا تجزیہ ہے، کہ جتنی کوئی رپورٹ جو ہے وہ گہرائی میں جا کر تجزیہ کرتی ہے ایشو کا،
वो उतनी ही ज़्यादा अच्छी और बेहतरीन मानी जाती हैं। गुड राइटर्स विल शो देयर रीडर्स, अच्छे राइटर्स अपने रीडर को साबित करते हैं, उनको यकीन दहानी करवाते हैं, उनको शो करते हैं कि हाउ दे हैव इंटरप्रेटेड देयर फाइंडिंग्स, कि उन्होंने किस तरह अपनी फाइंडिंग्स की तशरीह की है, किस तरह उन्होंने उसको समझा है। तो वो अपने राइटर को रीडर तक अच्छी तरह उसको कन्वे कर देते हैं। तो मकसद यही होता है कि रीडर तक बात को कन्वे कर देना, रीडर को समझा देना। तो गुड राइटर्स जो हैं वो रीडर को अच्छी तरीके से कन्वे कर देते हैं अपने आइडियाज़ को। द रीडर विल अंडरस्टैंड द बेसिस ऑन विच द कंक्लूजन आर ड्रॉन, रीडर जो है वो समझ जाता है ऑन विच द कंक्लूजन आर ड्रॉन, उन बेसिक्स को समझ जाता है, उन बुनियादों को समझ जाता है जिन पर कंक्लूजन ड्रा किया गया था, जिन पर फाइंडिंग्स ड्रा की गई थी। रीडर उन्हें अंडरस्टैंड कर जाता है। एज वेल एज द रैशनल फॉर द रिकमेंडेशन, और इसके साथ साथ उन तजावीज़ की वजह भी जान जाता है। ये उसने यहाँ पर बेनिफिट हमें बताया। यहाँ पर हम जो है जस्ट अंडरलाइन को ही देखेंगे। वो मैंने जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको अंडरलाइन किया हुआ है। तो यहाँ आगे लिखता है, रिपोर्ट राइटिंग समटाइम्स डिफर्स इन स्ट्रक्चर एंड स्टाइल। रिपोर्ट राइटिंग बाज़ात स्ट्रक्चर और स्टाइल में एक दूसरे से डिफ़र कर जाती है। उसकी वजह वो इशू होती है जिस पर रिपोर्ट लिखी जा रही है। तो नेक्स्ट है कि प्लानिंग योर बिजनेस रिपोर्ट, अपनी बिजनेस रिपोर्ट को प्लान करना, ये सबसे मेन चीज़ है। सबसे अव्वलीन इसको कह लें कि ये पहला हमारा टास्क है कि अपनी बिजनेस रिपोर्ट को प्लान करना, कि उसको लिखना कैसे है, कैसे उसको टैकल करना है। ये प्री प्लानिंग हमारी हो रही है रिपोर्ट लिखने से पहले। एज इन आवर राइटिंग प्लानिंग इज़ वाइटली इम्पोर्टेंट, जैसा कि तमाम तर राइटिंग के अंदर प्लानिंग बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है। द की क्वेश्चंस टू आस्क योर सेल्फ, बुनियादी क्वेश्चन अपने आप से पूछिए व्हेन प्लानिंग अ बिजनेस रिपोर्ट आर। कहते जब आप बिजनेस रिपोर्ट प्लान कर रहे हों तो अपने आप से चंद पूछे गए क्वेश्चन जो है वो कौन से होने चाहिए, वो ये हैं। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द रिपोर्ट, रिपोर्ट का मकसद क्या है, ये आपके जहन में होना चाहिए। आप खुद से सवाल करना है ये। हु आर द रीडर्स ऑफ दिस रिपोर्ट, इस रिपोर्ट के रीडर्स कौन हैं। व्हाट आर द रिपोर्ट्स मेन मैसेजेस, रिपोर्ट का बुनियादी मैसेज क्या है। हाउ विल द रिपोर्ट बी स्ट्रक्चर्ड, रिपोर्ट को किस तरीके से स्ट्रक्चर किया जाएगा, मुनज़्ज़म किया जाएगा। ये इसकी बेसिक चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। तो नेक्स्ट पर्पस ऑफ द रिपोर्ट में लिखता है, कीप इन माइंड दैट, अपने जहन में रखिए कि द पर्पस ऑफ बिजनेस रिपोर्ट इज़ जनरली, आम तौर पर असिस्ट, मदद करता है इन डिसीजन मेकिंग, फैसला करने में। आम तौर पर बिजनेस रिपोर्ट जो है उसका मकसद यही होता है कि वो फैसला करने में हमारी मदद करती है। बी श्योर यू आर क्लियर, इस बात की यकीन दहानी कर लें कि आप अपनी बात में क्लियर हो। आपको ही बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। ऑन व्हाट डिसीजन इज़ टू बी मेड, कि डिसीजन क्या करना है, आपको इसका बात पर क्लियर होना चाहिए। अगर आपको क्लियर नहीं है तो आप दूसरों को गाइड नहीं कर सकते, बल्कि लफ्ज़ों का हेर फेर करेंगे और जिससे रीडर का ज़िया होगा टाइम का। एंड द रोल ऑफ रिपोर्ट प्लेज इन दिस डिसीजन, और इसके साथ साथ
اس ڈیسیجن میں آپ کی رپورٹ کا کیا کردار ہے، کیا کردار آپ کی رپورٹ ادا کرے گی، وہ بھی اس پر بھی آپ کو بالکل کلیئر ہونا چاہیے۔ تو آگے اس کی اگزامپل دیتا ہے کہ مثال کے طور پر آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہاؤ ویل آور ریسائکلنگ پروگرام از ڈوئنگ، یہ چیز ہاؤ ٹو انکریز پارٹیسپیشن ان اٹ۔ تو اس طرح یہاں پر اس نے ایگزامپل کے طور پر لکھا ہوا ہے۔ نیکسٹ ہے ہو آر دا ریڈرس ان دس رپورٹ، اس کے ریڈرز کون ہیں، اس کو بھی آپ نے کنسیڈر کرنا ہے کہ کون ریڈرز ہیں اس کے۔ کنسیڈر دا مین ریڈرز بٹ آر آلسو سیکنڈری ریڈرز، کہتا ہے کہ مین ریڈر کو بھی کنسیڈر رکھیے اور سیکنڈری ریڈرز کو بھی، جو کہ مین ریڈر سے ہٹ کے ہیں، جن کے لیے رپورٹ سیکنڈری درجہ رکھتی ہے، پرائمری درجہ نہیں رکھتی، ان کو بھی مائنڈ میں رکھیے۔ تو نیکسٹ ہے ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ واٹ دا ریڈرز آلریڈی نو، ریڈرز پہلے سے کیا جانتے ہیں یہ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اینڈ واٹ دے نیڈ ٹو نو، اور ان کو مزید کیا جاننے کی ضرورت ہے، اینڈ ہاؤ دے ول یوز دس رپورٹ، اور وہ اس رپورٹ کو کس طرح استعمال کریں گے، یہ سب چیزیں۔ یو ول نیڈ ٹو گیو انف انفارمیشن، آپ کو ضرورت ہے کہ اتنی خاصی انفارمیشن دیں ٹو سیٹسفائی آل دیز پوٹینشیل ریڈرز، کہ ان سب پوٹینشیل ریڈر کو سیٹسفائی کر سکیں۔ یو ول نیڈ ٹو یوز ہیڈنگ کیئرفلی، آپ کو نہایت محتاط انداز میں ہیڈنگ دینے کی ضرورت ہے، سو دیٹ تاکہ ڈفرینٹ ریڈرز کین یوز دا رپورٹ، تاکہ مختلف ریڈر اس رپورٹ کو استعمال کر سکیں ان ڈفرینٹ ویز، مختلف انداز سے۔ تو یہاں تک ہم نے اس کے یہ پوائنٹ ڈسکس کیے ہیں، ہوپ فلی آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گئے ہوں گے۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں اس کے بقیہ پوائنٹس کو ڈسکس کریں گے، تب تک کے لیے اللہ